ورضوا عنه صدق اللہ العظیم. جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل پاک پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کے نام سے منسوب ہے. اور یہ ہماری اور آپ کی ملی جلی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ذکر میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، مصباحی صاحب نے جو گفتگو کر دی ہے وہ کافی ہے. اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور ان کی یہ تاریخ روز روز نہیں آتی، اور ابھی ہم بیٹھ جائیں کہیں پر تو ہمیں وقت کا پتہ نہیں رہتا. راتیں گزر جاتی ہیں، لیکن اسی مجلس خیر میں ہمارے ذہن پر بڑا گراں گزرتا ہے اور ذہن پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے. بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں محفل کب ختم ہوگی، کب اختتام پذیر ہوگی. لیکن چونکہ یہ یار غار مصطفیٰ کی بات ہے، حیات میں تھے تو ساتھ میں تھے اور جب گئے تو بھی ساتھ میں. جب دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی ساتھ میں، اور جب تھے تو بھی ساتھ میں. ایک بڑی لطیف بات ہے، بڑے غور سے سنیے گا، محبت سے بول دے سبحان اللہ. بڑی لطیف بات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں فرمایا، صحابہ مجھ سے کم ملا کرو، زیادہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ زیادہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، کم ہی ملا کرو. صحابہ کرام مسجد آتے، نماز پڑھتے، چلے جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو تین نمازوں میں سرکار کو نظر نہیں آئے. آقا علیہ السلام سلام پھیرتے اور سب سے پہلے پورے صف پہ نظر ڈالتے. ایک بار دیکھا، دوسری نماز میں دیکھا، تیسری نماز میں دیکھا. کہا عمر ابو بکر نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ گھر میں ہوں گے، کوئی بات ہو گئی ہوگی. کہا یار پتہ کرو میرے یار کی کوئی کیفیت تو نہیں ہو گئی. اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عشق ہے کہ خود محبوب خدا محبوب صدیق اکبر ہے. سرکار نے بھیجا، جاؤ پتہ تو کرو میرے یار کی کوئی خبر تو لے کے آؤ. اللہ اللہ، عاشق تو دیکھا ہے مگر محبوب بھی اپنے محب کی طرف لپ کے سبحان اللہ، کچھ تو خوبی ہوگی کہ وہ افضل البشر ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہیں. کا پتہ تو کرو. معلوم کیا تو گھر میں ہی تھے، بلا کے لایا. سرکار ابو بکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. کہا یا رسول اللہ یاد فرمایا. کہا ہاں ابو بکر تم دو تین نمازوں سے دکھائی نہیں دیے. کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ کم ملا کرو، زیادہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے. کہا یار تیرے لیے نہیں تھی، یہ سب کے لیے ہے مگر تیرے لیے نہیں ہے. تو ملا کر، کیونکہ تو جتنا مجھ سے ملتا ہے اتنی مجھ سے محبت ہوتی ہے. یہ تیرے لیے نہیں تھی.
میں کتنا بے قرار ہو گیا تمہارے لیے. کہا یا رسول اللہ بے قراری تو میرے اندر بھی تھی. آقا پوچھے نہیں میرے تکیے کے کنارے نہ جانے کتنے گوشے تر ہو گئے. سرکار ابو بکر صدیق تکیے میں منہ ڈالے گھر والوں سے چھپ کر روتے تھے کہ آقا جی نے کیوں فرمایا مجھ سے کم ملا کرو. کیا ابو بکر سے کوئی خطا ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر اے صحابہ کم ملا کرو؟ کہیں اشارہ میری طرف تو نہیں تھا؟ کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ سرکار کے قریب رہتا ہوں, ہر دم سرکار کے سائے کی طرح رہتا ہوں. اے دوستو, قطعی یہ گمان نہ کریں کہ ملنے سے محبت کم ہوتی ہے. اگر ملنا اللہ اور رسول کے لیے ہے تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, عشق بڑھتا چلا جاتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ترنم میں تو نہیں مگر نظم میں سرکار ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتا ہوں. تعالی اللہ کیا ہے مرتبہ صدیق اکبر کا, کہ ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا. محبت میں شہ کونین کی سب کچھ لٹا ڈالا. آقا جی نے اعلان فرمایا صحابہ جاؤ گھر سے لے آؤ, اسلام کو تمہارے مال دولت کی ضرورت ہے. تو سب گئے, کوئی آدھا مال لائے, کوئی تہائی لے آئے, کوئی چوتھائی لے کے آئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق گئے تو گھر سے سب کچھ اٹھا لائے, جھاڑو تک لے آئے. کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا, حتیٰ کہ بدن پہ جو کرتا تھا نا یا رسول اللہ یہ بھی اس میں ڈال دیا. میں نے کھجوروں کی ٹاٹ پہن لی. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. کہا ابو بکر آج تو نے سب کچھ میرے قدموں میں ڈال دیا, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ ولیت اہلی وبیتی الی اللہ و الی رسول اللہ, میں نے اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ رسول کے حوالے کر دیا. حضرات کیا ایثار تھا, کیا محبت تھی, سب کچھ قدم مصطفیٰ پر قربان کیا. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے نا, آج ہم بہت آسان سمجھ رہے ہیں اسے. ابھی آپ نے سنا نا, دین کو محفوظ کرنے کے لیے سرکار ابو بکر صدیق نے 36,000 سال پرانے سانپ سے ڈنک مروایا, کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بچانا ضروری تھا. انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سانپ بھی میری طرح عاشق ہے, کیونکہ دو عاشقوں کی لڑائی تھی. ایک عاشق کہتا تھا تلوہ ہٹاؤ اور جلوہ دکھاؤ, ایک عاشق کہتا تھا میرے محبوب کا جلوہ اتنی آسانی سے کیسے دکھا. عشق قربانی مانگتا ہے, وہ قربانی ابو بکر نے دی. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نبی کے نام پر اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ لائٹیں لگا دی, اگربتی لگا دی, موم بتی لگا دی, گلیاں سجا دیا, لنگر بانٹ رہے ہو, چراغاں کر رہے ہو, جھنڈے لگا رہے ہو. کہاں لکھا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ظالم تو بتا, کیا غار میں تم نے نہ دیکھا؟ غار کی صفائی میں وہ غار ثور الحمدللہ آپ کی دعا سے فقیر نے دیکھا ہے. آج بھی وہاں اس سانپ کے خوشبو آتی ہے, سانپ جہاں رہتا ہے نا سانپ کی ایک خوشبو ہوتی ہے, گند ہوتی ہے, آج بھی وہاں آتی ہے وہ گند. حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار کی صفائی کی اور سوراخوں کو کیسے بند کیا؟ آپ نے کرتے پھاڑ کے پورا کرتا پھاڑ کے سارا سوراخ بند کر دیا, اور ایک سوراخ بچا تو انگوٹھا لگا دیا. کوئی پوچھے تو ابو بکر صدیق سے کہاں لکھا تھا کرتا پھاڑ کے نبی پاک کے نام پر اپنے کرتے پھاڑ دینا؟ جب کرتا پھاڑنا اور نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے, عظمت اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے لبادے کو قربان کرنا, حتیٰ کہ اپنی جان زہریلے جانور کے آگے ڈال دینا, یہ اگر قابل قبول ہے, یہ عشق ہے, تو ہم سنیوں کو سب سے پہلے
حق حاصل ہے کہ جو بریلی کے تاجدار نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور یقیناً سرکار اعلی حضرت نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ عشق مصطفیٰ وہ چیز ہے جس نے جو ہم نے سستی میں نہیں خریدی۔ بڑی گالیاں پڑی اعلی حضرت کو، بڑے لوگوں نے الٹے سیدھے کہے، آج بھی کہنے والے موجود ہیں، لیکن جو مرتبہ جو رتبہ اعلی حضرت کو ملا ہے وہ آج تک پورے ہندوستان میں بڑے بڑے عالم آئے، حضرت مجدد الفسانی سرہند والے بھی تو آئے، حضرت مولانا میر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جن کا ابصار پاک فتح پوری شاہی مسجد کے اندر ہے، بڑے عالم دین، انہی کے پوتے حضرت علامہ امام عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتاوی شامی لکھا ہے، ان سب یہ سب بڑے بڑے علماء آئے، لیکن نام چلتا ہے، سکہ چلتا ہے تو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت کا چلتا ہے۔ جدھر دیکھو نعرہ ہے بریلی والے کا، وجہ عشق مصطفیٰ ہے، وجہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ تو سرکار ابو بکر صدیق نے جو عشق کی بنیاد ڈالی تھی، وہ عشق کا پھل اگر دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پر جا کر دیکھو، تاجدار اہل سنت کو جا کر دیکھو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھو۔ یقیناً کسی مدرسے میں نہ پڑھے، لیکن کوئی سائنٹسٹ ہے ایسا جو اعلی حضرت کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی ہے ایسا میتھمیٹکس کا ٹیچر جو اعلی حضرت کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی ہے ایسا لوگارسم کا ٹیچر جو اعلی حضرت کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہے کوئی ایسا سائنٹسٹ یا کوئی ایسا فلکیات کا جاننے والا، مادیات کا جاننے والا، خزائن کا جاننے والا، ماہیات کا جاننے والا، میڈیکل سائنس کا جاننے والا جو میرے اعلی حضرت کے سامنے نگاہیں ملا سکے؟ اعلی حضرت سرکار نے ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا کہ آج کی ڈیٹ میں کون سی جگہ پر بارش ہوگی، کب بلا آئے گی، کہاں پر وبا آئے گی، کہاں پر طوفان آئے گا، یہ سب علم اعلی حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر پوری دنیا کا پتہ بتا دیا۔ یہ علم اعلی حضرت ہے، تم اعلی حضرت کے علم کو نہیں سمجھ پا رہے، مصطفیٰ کے علم کو کیا خاک سمجھو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ محبت میں شہ کونین کے سب کچھ لٹا ڈالا، محبت میں شہ کونین کے سب کچھ لٹا ڈالا۔ یہ کیا ایثار تھا شان خدا صدیق اکبر کا، ہے آیت اذ ہما فی الغار میں یہ شان یہ رتبہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ میرے عزیزوں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، ان کے درجے کی تو بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی قطب کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تو مقام صدیق اکبر ہے۔ کہتے ہیں سرکار غوث پاک کو آواز لگاؤ ہندوستان سے تو وہی بغداد سے مدد کر دیتے ہیں۔ تو جب پیرانے پیر کا یہ عالم ہے جو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اندازہ لگائیے جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، جو امام المومنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، اور آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام فرما رہے ہیں، اس صدیق کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان صدیق اکبر، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان نرالی ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک باکمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے جس شاگرد میں خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے، اسی خوبی میں اس کو باکمال بنا دیتا ہے۔ جس میں فقیہ بننے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے، جس میں مقرر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے مقرر بنا دیتا ہے،
اور جس میں مصنف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے استاد اسے مصنف بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی اسی وصف میں اسے خاص کامل بنا دیا، لہذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل بنایا، اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیوں بنے اسے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں تشریف فرما ہے، اور میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات ہو کر آئے۔ آقا علیہ السلام مسجد حرام میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اور بیان فرما رہے تھے کہ میں رات کو خانہ کعبہ سے اپنے گھر سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے عرش اعظم گیا، ساتوں طبق آسمان دیکھے اور جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا، حتیٰ کہ رب کے جلووں کا دیدار بھی کیا، بغیر پردے کے رب کو دیکھا، اور پھر آ بھی گیا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب نے کافر بفر گئے، آڑے ٹیڑے ہونے لگے۔ ابو جہل سب سے زیادہ آگ بگولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک پل میں گئے اور ایک رات ہی رات چلے گئے، فلسطین گئے، پھر وہاں سے کہتے ہیں عرش پہ گئے اور رات ہی رات میں سب ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا، صدیق اکبر نظر آ گئے، کہا یار کہاں تھے، تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر کوئی تم سے کہے کہ میں رات ہی رات فلسطین گیا، بیت المقدس، پھر وہاں سے عرش پہ گیا، پھر عرش پہ جا کے ہم نے جنت بھی دیکھے، دوزخ بھی دیکھے، رب کا دیدار بھی کیا، اور پھر رات ہی میں آ بھی گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا لیکن کہا کس نے؟ کہا وہی جو تمہارے یار ہیں، وہی جو تمہارے دوست ہیں۔ کہا کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی بھی جاؤ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچی کہا۔ ابو جہل کہنے لگا یار سن تو لو جا کے پہلے۔ کہا مجھے سننے کی ضرورت نہیں، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سرکار نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو واقعی میں آقا بیان ہی فرما رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کہتے جاتے اور حضرت ابو بکر فرماتے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، ایسے کہ جیسے گویا سامنے میں دیکھا ہو اور تصدیق کر رہے ہو، ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی مچل مچل کے محبت میں، جوش میں، جذبہ عشق میں سرشار ہو کر ابو بکر فرماتے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ میری جان سب قربان ہو، آقا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر تو میرا صدیق ہے، تو میرا صدیق ہے، اور آقا علیہ السلام نے تب آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جاں قربان کی، سب کچھ فدا کر دیا مصطفیٰ پر۔ اے میرے عزیزوں، پیغام یہ دینا ہے کہ عشق اگر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ نماز میں لذت چاہیے، عشق ابو بکر پیدا کرو۔ کمائی میں برکت چاہیے، محبت ابو بکر پیدا کرو۔ تاجر میں، تجارت میں آپ کو خوب گروتھ چاہتے ہیں، آپ خوب برکت چاہتے ہیں، عشق ابو بکر صدیق پیدا کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، عشق ابو بکر صدیق پیدا کریں۔ کسی بھی صحابی کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صحابی کے درمیان گیپ نظر آئے گا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں خود صحابی، ان کے بابا صحابی، ان کے بیٹے صحابی، بیٹیاں صحابیہ، اور ان کے نواسے بھی صحابی، 4 نسل صحابی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کہ نہ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے بغیر رہتے، نہ مصطفیٰ بغیر ابو بکر کے رہتے۔
جب آپ کا وصال ہوا اور حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں گیٹ بند رہتا تھا، سرکار کے دربار عالی جاہ میں جانے کی کسی کی مجال نہیں تھی، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ قدم مصطفیٰ میں جگہ ملے، پہلو مصطفیٰ میں جگہ مل جائے، تو آپ نے وصیت کی مجھے نہلا دینا، کفنا دینا، جنازہ پڑھ دینا، اور اس کے بعد در مصطفیٰ پر لے جا کر رکھ دینا، کہنا کہ حبیب حبیب سے ملنا چاہتا ہے، اجازت عطا ہو جائے۔ جیسے یہ کہا گیا روضہ مصطفیٰ کا دروازہ کھل گیا، اور پھر یہ اجازت تھی، اپنے آپ دروازہ کھلا مصطفیٰ کریم کا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اندر دفنایا گیا۔ اور یہی حال حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا۔ لیکن دوستو، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ اسے سنیے اور پھر سلام پڑھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو رہی تھی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مدینہ جائے تو اسے لوٹانا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی کافر مکہ آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ یہ ساری شرطیں لکھی تھی، لکھ تو گئی مگر ابھی صلح پر دستخط نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق جن کا نام روایتوں میں موجود ہے، وہ مسلمان تھے، وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے اور پورے کھال پورے جسم پر مار اور پٹائی کے نشان موجود تھے، وہ لیے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری مدد فرمائیے اور میری حفاظت کیجئے، کیونکہ یہ کافر ہمیں مار ڈالیں گے۔ بڑی ایذا رسانی کری ہے اور اپنے زخم تمام مسلمانوں کو دکھانے لگے۔ تو جو صحابی بھاگ کے آئے تھے، ان کا باپ بھی اس صلح میں تھا، وہ کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا تم اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دو، کیونکہ ابھی صلح نامے پہ ہمارے تمہارے دستخط نہیں ہوئے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ جانے دو۔ تو کہا ہم نہیں جانے دیں گے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو جائیں صلح کسی اور سے کر لے، ہم صلح نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو بڑا جلال آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا الحمدللہ، شکر ہے رب کا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ کہا ہاں بے شک میں سچا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بے شک حق پر ہے۔ کہا تو پھر یا رسول اللہ کیوں سارا ایک طرفہ یہ صلح کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرے، ہمیں کسی چیز کی اجازت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر صبر کرو۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ کہا تو تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ کہا یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ جب آقا علیہ السلام نہیں مانے تو عمر چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر اتباع کرو مصطفیٰ کی، جو وہ کہتے ہیں اسی پر ڈٹے رہو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ سرد جواب انہوں نے سنا تو ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، جلال تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت بھی ایمان تمام صحابہ میں اتنا مضبوط تھا، تمام صحابہ جوش میں آ گئے، سب کے سب کھڑے ہو گئے، تلواریں سونپ لی کہ ان کافروں کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائے۔ لیکن ٹھنڈے جو اس وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان تھا، وہی اطمینان ابوبکر کے چہرے پر تھا۔ گویا ابوبکر صدیق کا ایمان ہے کہ جو نبی کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ تمام صحابہ جلال میں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا ٹھنڈا مزاج دیکھا تو سب ٹھنڈے پڑے۔
بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم جو دے گئے، مصطفیٰ کریم جو بتا گئے وہ حق ہے، ہماری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہی دین ہے۔ جو عقل میں نہ سمائے ایسا نہیں کہ وہ دین نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، تو وضو میں کیا کیا دھوتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، دونوں پیر دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ اور وضو ٹوٹتا کہاں سے؟ ہوا چھوڑ دیا، پیشاب کو چلے گئے، لیٹرنگ کر آئے، یا کہیں سے خون نکل گیا، بدن کٹ گئے، یا پیپ نکل گیا گھاؤ سے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا منہ بھر قے نکل گیا، تو ٹوٹ کہیں اور سے رہا اور جوڑا کہیں اور سے جا رہا۔ اے رب یہ کیا حکمت ہے تیری؟ بدن انسان استنجا کرے کہیں اور سے اور جوڑا کہیں اور سے جائے۔ عقل تو یہ کہتی ہے جہاں سے ٹوٹے وہیں سے جوڑو، ہاتھ کٹ گیا یہاں پٹی لگاؤ، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، استنجا کرو گے استنجے کے مقام کو دھو لو، مگر وضو تب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیہکم الى المرافق سبحان اللہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے مومنو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو کونیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھل لو۔ عقل میں نہیں سما رہی، لیکن یہ امر تعبدی ہے، رب کا حکم ہے، تمہیں عقل میں آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا، یہی دین ہے۔ کسی کے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ابو بکر کا ایمان کہہ رہا ہے مصطفیٰ نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا بھئی صلح حدیبیہ ان پر بھاری پڑ گئی، انہی مکے والوں پر رسد کاٹ دیے گئے، سارے مال ان کے لٹنے لگے، اور پٹ پٹانے جب لگے وہ، تو پھر انہوں نے خود صلح توڑی۔ اور عشق ایسا حضرت ابو بکر صدیق کا، اللہ اللہ کیا کہنا، شان عجیب ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کا نام ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ اور کہاں پہ؟ مسجد نبوی شریف میں، سرکار کے روضہ مبارک کے ٹھیک سامنے، ریاض الجنت سے لگا ہوا۔ اور اس مدرسے کو بڑا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، الگ سے ایک مدرسہ قائم کیا اور دین کی تعلیم کو فروغ دیا۔ میرے عزیزوں، تو دین کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخ کو بتا کر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اندر علم پیدا کیجئے، جاہل مت رہیے، علم حاصل کیجئے، اپنے نسلوں کو بھی عالم بنائیے۔ اور علم سے مراد ہے نفع بخش علم اور دین کا علم، اور دین کے علم میں نفع بخش علم اپنے آپ شامل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو قرآن کا علم سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا علم اپنے آپ سکھا دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔